ڈائبٹیز کو لے کر ایک اہم جانکاری آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. جموں کشمیر میں جس طریقے سے ڈائبٹیز کے پیشنٹ بڑھ رہے ہیں اور اسی کو مد نظر رکھیں تو 10 پیشنٹس میں سے ایک پیشنٹ جو ہے وہ ڈائبٹیز کا ضرور ملتا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ اسی کے حوالے سے آج جس طریقے سے ورلڈ ڈائبٹیز ڈے تھا, اس کو لے کر اس وقت ہم موجود ہیں صفا مروہ ہاسپٹل میں, اور ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں ڈائبٹک فوڈ اسپیشلسٹ اینڈ پلاسٹک سرجن ڈاکٹر فاروق احمد بٹ صاحب. سب سے پہلے بہت جی شکریہ وقت دینے کے لیے. آپ سے سیدھا سوال رہے گا, جس طریقے سے آج صفا مروہ کی جانب سے ڈائبٹیز کو لے کر جو ہے ایک مہم سٹارٹ کی گئی, سب سے پہلے اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے. جی تو جیسے آپ نے دیکھا آج مارننگ میں ہم لوگوں نے ریلی سٹارٹ کری, تو یہ ورلڈ ڈائبٹیز ڈے 14 نومبر جو ہوتا ہے جی, تو اس میں ہم نے جو ہے اویئرنیس کا ایشو رکھا تھا کہ تاکہ پورے ایریا میں ہم نے کور کیا تاکہ لوگوں تک یہ پہنچے اویئرنیس کہ ڈائبٹیز بڑی خطرناک ڈیزیز ہے. تو اس میں جیسے آج سے 10 سال پہلے اراؤنڈ 25-30% پیشنٹس ہویا ڈائبٹک, لیکن یہ پرسنٹیج اب بڑھ رہی ہے. تو اس میں دیکھا گیا کہ جو لائف سٹائل لوگوں کا ہے اور کھانے پینے کے عادات جو ہیں وہ بیسک ان کے مین فیکٹرس بسائڈ جینیٹک فیکٹرس. تو میرا اسپیشلائزیشن بیسیکلی ڈائبٹک فوڈ کے حوالے سے میں بات کروں گا. تو ڈائبٹک عام طور پر جو پیشنٹ جو جاتے ہیں ڈائبٹک اسپیشلسٹ کے پاس, تو ایک چیز جو مس ہوتی ہے ان سے تو وہ ہے ڈائبٹک فوڈ کیئر. تو ویسٹرن کنٹریز کے اندر اور یہاں پہ میٹروپولیٹن سٹیز دہلی میں, بمبئی, کلکتہ میں تو پورے اب ڈائبٹک فوڈ سینٹرز کھل گئے ہیں. اینڈ ہمارے پلاسٹک سرجنز میں کچھ ڈاکٹرز نے پورا ڈیڈیکیٹ کیا ہے اسی فوڈ کیئر کے لیے, ڈائبٹک فوڈ کے لیے. تو میری بھی جتنی بھی ایکسپیرینس ہے تو میں کوشش کرتا ہوں لوگوں کو اس کے بارے میں کہنے میں. تو ڈائبٹک فوڈ بیسیکلی کیا ہے, تو جیسے ڈائبٹیز کی آپ کے کمپلیکیشن سنے ہوں گے, آئز کی کمپلیکیشن ہے, ہارٹ کی کمپلیکیشن ہے, نروس سسٹم اور کڈنیز کی. تو ایک بڑا امپورٹنٹ کمپلیکیشن اس کا ہے فوڈ ڈیزیز. تو ڈائبٹک فوڈ کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, ایک ایکیوٹ میں اور کرونک میں. تو بیسیکلی پرابلم ڈائبٹیز کیا ہوتی ہے کہ اس میں 2 طرح کی پرابلمس ہوتی ہیں. ایک تو جو ویسل جو ہوتے ہیں, خون کے رگے ہوتے ہیں, وہ تنگ ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے جو خون کی سپلائی جو ہے وہ فٹ کے اندر, اسپیشلی ٹوز کے اندر جو بالکل ڈسٹنٹ پارٹ ہے, اس میں کم ہو جاتی ہے. تو دوسرا چیز جو ہو جاتا ہے ان میں جو ہے نروز کام نہیں کرتے ہیں, جس کو ہم نیوروپیتھی کہتے ہیں. تو دونوں ویسکولوپیتھی جو پہلا میں نے بتایا اور نیوروپیتھی دونوں میں ڈائبٹیز میں ہوتی ہیں. اب کسی میں زیادہ ایک فیکٹر زیادہ ہوتا ہے, کسی میں زیادہ دوسرا فیکٹر ہوتا ہے. اب جو نیوروپیتھی وہ خطرناک اس لیے ہے کہ ان پیشنٹس کو پتہ نہیں چلتا, بیسیکلی خبر نہیں ہوتی ہے کیونکہ ان کو سینسیز نہیں ہوتے ہیں. تو وہ غلطی سے جو ہے ان کا جو ہے غلط فٹ ویئر یوز کرتے ہیں تو ان کا وہ انجری ہو جاتی ہے, یا پھر گرم پانی ڈال دیا تو السرس ہو جاتے ہیں. تو یہ سب پریسپیٹنگ فیکٹرز بن جاتے ہیں ڈائبٹک فوڈ کے لیے. تو ہمارے پاس 2 طرح کے پیشنٹس آتے ہیں, ایک تو ایکیوٹ کنڈیشن میں آتے ہیں اور کرونک کنڈیشن میں. ایکیوٹ سے مطلب ہے بالکل ڈائبٹیز انکنٹرولڈ ہے, تو انسٹیڈ آف انوالونگ ادر ڈیزیزز جیسے کڈنی, ہارٹ وغیرہ, تو یہ فوڈ پہ افیکٹ کیا ہے. تو وہاں پہ چھوٹا سا ایبسس بن جاتا ہے, فوڑا جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں. تو وہ فوڑا جو بڑا خطرناک ہوتا ہے, انیشلی وہ لگتا ہے چھوٹا سا, اور عام طور پر جو ہے کویکس یا میڈیکل سینٹر شاپ کے پاس چلے جاتے ہیں پیشنٹس, تو وہ تھوڑے سے اینٹی بایوٹک دیتے ہیں, ان کو لگتا ہے ٹھیک ہو گیا. لیکن بیسیکلی جو ہے ان کو پریکٹیشن کے پاس جانا چاہیے, کوالیفائڈ پرسن کے پاس, جو ان کو پورے اسیس کریں گے, ان کے ویسلز کیسے ہیں اور ان کے نرو سپلائی ٹیسٹ کریں گے, ان کی سینسیٹیو ہے کہ نہیں, اور اس کے بعد ایکس رے کیا جائے گا, تو تاکہ پتہ کرنے کے لیے کہ اندر والی بون خراب تو نہیں ہے. اگر خدا نہ خاصا اندر والی بون خراب ہوگی تو اس میں ہمیں کاٹنا پڑتا ہے, کبھی 1 ٹو کاٹنا پڑتا ہے, 2, اور کبھی پورا 4 ٹو, مطلب مڈ فٹ تک میں نے کری ہے ایمپٹیشنس. تو وہ اس لیے یہ ایکیوٹ کنڈیشن ہو جائے گا. شارٹ آف دیٹ اگر بہت زیادہ سیویئر نہیں تو ٹھیک ہے, ہم اگر بونس ٹھیک ہے پھر ہم اینٹی بایوٹک دیتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ایبسس میں وہ ڈرین کرنا پڑتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں انسیژن اینڈ ڈرینیج. تو وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ ایک سرجری نہیں کر پائے گا, وہ دوائی سے ٹھیک نہیں ہو جائے گا. وہی ایک غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ ایبسس بن جاتا ہے, خود ہی کبھی پیشنٹ جو ایجوکیٹ ہو تو وہ دوائی کھاتے ہیں یا میڈیکل شاپ پہ جا کے دوائی کھا لیں تو ڈیزیز وہیں رہ جاتی ہے. تو یہ بڑا خطرناک چیز ہے. تو سیکنڈ چیز جو ہے, جو کرونک ڈائبٹک ہے, جو 10 ایئرس 15 سال سے ہو جاتے ہیں, ان کے پھر بونس افیکٹ ہو جاتے ہیں, ہڈیوں میں افیکٹ جاتے ہیں, ان کو ہم شارکاٹ فوڈ کہتے ہیں. تو اس میں ڈیفارمیٹی آ جاتی ہے, تو کرو ہو گیا, یہ ہو گیا. اس میں پھر وہ ایک ایسا ایک سینسٹیو اسپاٹ بن جاتا ہے جہاں پہ ان کے سینسیز نہیں ہوتے, تو وہاں بڑا پورا سا السر بن جاتا ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے کئی آپریشنز ہوتے ہیں, جو پلاسٹک سرجن جو کر پاتا ہے کہ اس میں جو ہے کبھی کبھی گرافٹنگ کی ضرورت پڑتی ہے, کبھی فلیپ کی ضرورت پڑتی ہے. تو ادھر ادھر اسکن ہم گھماتے ہیں صفائی کے بعد, پہلے صفائی کے جس کو ہم ڈیبرائڈمنٹ کہتے ہیں اپنی زبان میں, اس کے بعد کور کرتے ہیں اسکن فلیپ سے. تو مطلب سراؤنڈ اسکن جو ہے کبھی کبھی دوسری جگہ سے اسکن لانا پڑتا ہے, انڈر مائکروسکوپ لانا پڑتا ہے تاکہ وہاں پہ پورا کور ہو جائے, کیونکہ موٹی اسکن چاہیے کہ پیشنٹ کو چلنا ہے.
اس کے بڑی امپورٹنٹ چیز اس میں ہے کہ فٹ ویئر. تو فٹ ویئر ہم کرتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں آف لوڈنگ شوز, جو مارکیٹ میں اویلیبل ہوتا ہے. اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس پوائنٹ پہ اس کا زیادہ دباؤ پڑ رہا ہے, اس کو ایوائڈ کرتے ہیں. اس میں فوم لگاتے ہیں یا سلیکون وغیرہ لگاتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے دونوں صورتوں میں ہمیں تو کوالیفائڈ ریکویسٹ کروں گا میں آپ کے مادھیم سے کہ یہ پیشنٹس جو ہے ڈیفینیٹلی میڈیکل شاپ کے بجائے ایک کوالیفائڈ سرجن ڈاکٹر صاحب کے بجائے جو ان کو ایگزامن کریں گے بہت ایکیوٹ اسٹیج میں بھی اور کرونک اسٹیج میں بھی. بالکل. اچھا آپ سے ایک اور سوال رہے گا. کشمیر میں اگر دیکھیں تو 10 انسانوں میں ایک انسان میں ضرور ڈائبٹیز پائی جاتی ہے, اور ہر ایک کشمیر کے جتنے بھی گھر ہیں ایک پیشنٹ تو ڈائبٹیز کا جو ہے ہمیں ملتا ہے دیکھنے کو. وجوہات کیا ہیں, کس طریقے سے کشمیر جموں کشمیر میں یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں؟ تو جیسے اور ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کے بارے میں بات کری آج ورلڈ ڈائبٹیز ڈے پہ. تو بیسیکلی ہمارا لائف اسٹائل بہت چینج ہو گیا ہے. انفارچونیٹلی ہم جو ہے جنک فوڈس وغیرہ کھاتے رہتے ہیں جو اس میں فل آف کاربوہائیڈریٹس اینڈ فل آف شوگرس ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک تو ان کا وہ ڈائبٹیز کنٹرول نہیں ہو پاتا, اور سیکنڈلی اس سے جو اوبیسٹی ہو جاتی ہے, جب اوبیسٹی ہو جاتی ہے وہ چل نہیں پاتے. تو یہ ایک سائیکل بن جاتا ہے, اوبیسٹی ہو گئی, موٹاپن ہو گیا, چل نہیں پائے, اور اوبیس ہو گئے, اور ڈائبٹیز انکنٹرول. تو یہ بڑا ایک لائف اسٹائل جو ہم آج مارننگ سے اس پہ اویئرنیس کر رہے ہیں کہ لائف اسٹائل چینج کریں. تو پیشنٹس کو, ایسے پیشنٹس کو بالکل ایکٹیو رہنا چاہیے. اور ڈائٹ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی دیے ہیں ڈائٹ ہمارے اس پہ زمین پہ, لیکن وہ چوز کرنا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو پروٹین کھانا ہے, اچھا سا پروٹین, اور لمیٹڈ مقدار میں کھانا ہے. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہمارے جو ہے کشمیر میں انفارچونیٹ ایک سسٹم ہے, ٹریڈیشن ہے. تو لنچ بڑا ہیوی سا ہوتا ہے ہمارا, بریک فاسٹ سوتے ٹائم بھی, اور شام کا ڈنر ہوتا ہے. تو اسپیشلی شام کا جو ہے یہ بہت ہیوی. تو اس کے بعد 1 یا 1.5 گھنٹے بس سونا, تو یہ پورا میٹابولائز نہیں ہو پاتا ہے. تو یہ پورا جمع ہو جاتا ہے. اور دن میں بھی اگر کھا لیا تو آفس میں بیٹھے ہیں تو یہ بھی جمع ہو جاتا ہے. ڈائبٹیز بریک فاسٹ جو اچھا ہونا چاہیے وہ ہمارا بہت پور ہے, چائے ہوتا ہے اور روٹی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ ڈائٹ اور ایکسرسائز, تو یہ چیز ہم کو کرنی ہے, ماڈیفائی کرنی ہے. مینس کہ ہم اسی پہ ایک ہی سینٹر پہ کرتے ہیں, لائف اسٹائل چینج کریں ہم. تو جس میں ایکسرسائز بھی آتا ہے, اور کھانا لمیٹڈ کھائیں اور چوز کریں, اچھا کھانا کھائیں اور چوز کریں اور لمیٹڈ کریں, تاکہ آپ کے باڈی میں وہ میٹابولائز, جب اس کے بعد کھانے کے بعد چلیں آپ کام کریں تو وہ میٹابولائز جمع نہیں ہو جائے گا لیور کے اندر. تو یہ ہمارا میسج آج کر رہا ہے. اچھا آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے, کافی زیادہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں ڈائبٹیز تو ہوتی ہے مگر 10 سال 5 سال بعد پتہ چلتی ہے. سو اس کے حوالے سے کیا کچھ کہیں؟ تو ایکچولی پرابلم کیا ہوتی ہے کہ اسپیشلی ڈائبٹک فوڈ کے بارے میں کہوں گا. تو یہ ڈائبٹیز ہے اندر, تو ان کا جو ہے جب نیوروپیتھی ہوتی ہے ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کو سینسیشنز پتہ نہیں چلتی. تو ان کو فوڈ کے اندر اسپیشلی ان کو ڈرائنیس ہو جاتی ہے. کبھی کبھی جیسے ان کو پتہ کہ یہ کارن ہے, بیسیکلی وہ کارن نہیں ہوتا, اس کو ہم کیلس اپنی زبان میں کہتے ہیں. تو یہ ڈرائنیس وغیرہ ہو جاتی ہے. بیسیکلی اسٹارٹ یہی ہے ڈائبٹک نیوروپیتھی کا, پاؤں سے ہوتا ہے. تو انفارچونیٹ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے. اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ پیشنٹ جو ہے کچھ زیادہ سمٹم نہیں ہوتے ہیں. جیسے فوڈ کے حوالے سے میں کروں گا بات, کیونکہ میرا اسپیشلائزیشن وہی ہے. تو ان میں گرمی ہوتی ہے پیروں میں, کہتے ہیں ٹھیک ہے پیروں میں گرمی ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب, تو اٹس مطلب زیادہ سیریس نہیں لیتے ہیں. اور بہت لیٹ جب ان کو پین شروع ہو جاتا ہے, ہاٹنس اور پین اور ٹنگلنگ ہو جاتی ہے, جیسے وہ چبھ رہے ہیں, نیڈل چبھ رہے ہیں, تب پھر وہ ڈاکٹر کا رجوع کرتے ہیں. تو تب تک ڈائبٹیز کافی آگے پہنچی ہوئی ہوتی ہے. کنٹرول ہو سکتی ہیں, کنٹرول ہو سکتی ہے, لیکن جو ہے کہ مطلب جو ہے لیٹ ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں تو ٹریٹمنٹ تھوڑا ڈفیکلٹ ہو جاتا ہے, کمپلیکیٹ ہو جاتا ہے. تو آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے, کیا جس کو اگر پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ انہیں ڈائبٹیز ہے تو پھر کیا اس میں کچھ سدھار آ سکتا ہے؟ جی, تو جیسے میں نے آپ سے پہلے ہم نے ٹریٹمنٹ کی بات کری, لیکن سب سے ہمارا جو اولڈ سینس ہے پریونشن از بیٹر دین کیور ہے. تو پریونشن اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے. تو ایسے پیشنٹس کے لیے ہم نے ایک پروٹوکول بنایا ہے کہ صبح اٹھتے ہی جیسے وہ اپنا آرام سے دھو لیں, پیر دھو لیں اور پیروں کے بیچ میں دھو لیں, ٹھیک ہے, انگلیوں کے بیچ میں. تو اس کے بعد اس کو ڈرائی کر کے ہلکا سا پاؤڈر لگائیں. تو ہم نے ایک چیز یہاں پہ آبزرو کری کہ سب پیشنٹس جو ہے کینڈیڈ لگاتے ہیں جو اینٹی فنگل ہے. اینٹی فنگل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جب ڈاکٹر صاحب ڈائگنوز کریں گے فنگل انفیکشن تبھی وہ کینڈیڈ یوز کریں گے, اینٹی فنگل یوز کریں گے, ادروائز سمپل سا پاؤڈر کوئی سا یوز کریں گے, ٹھیک ہے. تو ڈرائی کیا, اس کے بعد اور ساکس کا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو ساکس اگر آپ کے کمفرٹیبل نہیں ہے تو کاٹن ساکس میں پریفر کروں گا. اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ جو میں زور دوں گا آج کے دن کے حوالے سے وہ ہے فٹ ویئر. اچھا, تو ڈائبٹیز میں سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے جو ٹائٹ فٹ ویئر ہوتا ہے, اس میں زخم پڑ جاتا ہے, کیونکہ ان کے نروس میں فیلنگ نہیں ہے, یہ زخم پڑتا جاتا رہا.
تو یہ مین میں آج میرا اویئرنیس کا ایشو یہ تھا کہ مطلب فٹ ویئر کو آپ چوز کریں. آپ اس کے مطلب گوشت آپ کم کھائیں ایک دن کے لیے, لیکن آپ اچھا سا شوز, کمفرٹیبل شوز ہو جس میں آپ کو پریشر پوائنٹس نہ ہو. تو یہ میرا آج کا یہ اویئرنیس تھا کہ فٹ ویئر شوڈ بی ویری گڈ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چیز ہمیں ہمیشہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہم کشمیری لوگ جو ہے مٹن زیادہ کھاتے ہیں, چکن زیادہ کھاتے ہیں, وازوان بہت زیادہ پریفر کرتے ہیں. سو اس سے کیا کیا افیکٹ پڑتے ہیں؟ تو دیکھیے اس میں جو ہے آپ نے اور ڈاکٹر صاحب نے بھی سنا ہوگا کہ بیسیکلی پروٹین از گڈ فار ڈائبٹک پیشنٹس, لیکن ہمارے وازوان بیسیکلی اس میں کافی سارا مکسچر ہو جاتا ہے, تو اٹ از فل آف فیٹس, تو وہ ذرا سا پھر پرابلم ہو جاتا ہے. اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے, تو اس میں آلموسٹ 3400 کیلوریز, جبکہ ریکوائرمنٹ ہمارا 1000 کیلوری ہوتا ہے. تو آپ امیجن کریں کہ ایک ہی دفعہ آپ 4 ٹائمز آپ وہ کیلوریز کھا رہے ہیں, اس کے بعد بیٹھ گئے تو میٹابولائز ہوگا نہیں. تو یہی سب خرابی ہماری وازوان میں ہے. ادروائز انیشلی اگر جو پہلا ہمارا وازوان تھا اٹ واز ویری گڈ, کہ مسالے کم تھے, اسپائس کم تھے, فیٹس کم تھے, اور 4 یا 5 ڈشز ہوتے تھے, تو ون وڈ ریئلی ٹیسٹ اٹ. تو لیکن آج کل کا وازوان بہت ایکسپینسو ہو گیا ہے, جو ہمیں ایک سوشل لیول پہ اس پہ کام کرنا چاہیے. اچھا, ایک آخری سوال رہے گا اس پورے انٹرویو کا کہ یہ ڈائبٹیز جو ہے کس ایج تک لمیٹڈ ہوتی ہیں, کس ایج کے بعد یہ سنبھالی نہیں جا سکتی؟ تو دیکھیے ڈائبٹیز کے بیسکلی 2 ٹائپس ہوتے ہیں. تو ایک تو انفنٹائل ڈائبٹیز جو ہوتا ہے, اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز. تو میرا جو بیسیکلی کنسرن جو ہوتا ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں, اس میں کوئی ایج فیکٹر نہیں ہے. تو ہماری فیملی کے اندر جو ان کے 60 ایئرس کے بعد شروع ہو گیا ڈائبٹیز. تو عام طور پر پہلے ہمیں پڑھایا جاتا تھا کہ 40 ایئرس کے بعد ڈائبٹیز ہوتی, لیکن آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ 20-25 ایئرس کے بعد بھی جو ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز شروع ہونے لگا ہے. تو دیٹ از انفارچونیٹ, اینڈ تو اس کا جواب بھی وہی ہے کہ ہمارا لائف اسٹائل چینج ہو گیا. اوبیسٹی, بچوں میں اوبیسٹی بہت ارلی آ گئی, تو وہ سب فیکٹرس اس میں زیادہ ہیں. خیر, کیا کچھ میسج دینا چاہیں گے تمام جتنے بھی اس وقت دیکھ؟ میرا میسج خاص طور پر ڈائبٹک فوڈ کے حوالے سے جو ہے کہ آپ فوڈ کا خیال رکھیں, اور آپ کا فٹ ویئر بہت اچھا ہونا چاہیے, ساکس اچھے سے کاٹن کے پہنیں, اور کیئر کریں کہ ڈرائنیس نہ ہو. اگر ڈرائنیس ہو تو روٹین آپ شام میں بنائیں, ویزلین جو اچھی ویزلین آتی ہے اس کو پوری پیر میں ویزلین لگائیں, اور مارننگ میں بالکل دھونے کے بعد اس کو ڈرائی کریں, ہلکا سا پاؤڈر ان کے بیچ میں لگا لیں, انگلیوں کے بیچ میں. اس کے بعد فٹ ویئر آپ کا بہت سافٹ ہونا چاہیے, اور دن میں جیسے ہم وضو کرتے ہیں اسی طرح آپ ان کو نکالیں, پھر سے دھو لیں. 4-5 دفعہ اگر فٹ کو آپ دھو لیں گے اور آپ کا ڈائبٹیز کنٹرول ہو جاتا ہے, انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوتی. خیر, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. تو جتنے بھی ناظرین اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ کو بتا دوں کہ آج ورلڈ ڈائبٹیز ڈے تھا. صفا مروا میں بھی جو ہے یہ پورا دن جو ہے اویئرنیس کا پروگرام چلا ہے. فی الحال کے طور پر جتنے بھی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ کو بتا دوں کہ کئی سارے ایسے نوجوان پیڑھی ہے جو ڈائبٹیز میں مبتلا ہے, اور کشمیر میں جس طریقے سے یہ ریشیو بڑھ رہا ہے, کہیں نہ کہیں الارمنگ سچویشن ہے. فی الحال کے طور پر اپنا لائف سٹائل صحیح کریں, اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو شک ہے کہ وہ ڈائبٹیز میں انوالو ہے یا پھر اسے کوئی مسئلہ ہے, تو وہ اپنے نزدیکی اسپتال جا کر اپنا ٹریٹمنٹ کروا لے, اور باقاعدہ طور پر اس چیز پر نظر و ثانی جلد سے جلد کرے, تاکہ ان کی لائف جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہو سکے. تو فی الحال کے طور پر دیکھتے رہیے دا ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.